بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الصيام جنة ما لم يخرقها رواه النسائي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آج تیسرا جمعہ ہے اور اب اس کے بعد ایک اور جمعہ اللہ نے چاہا تو ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ جیسا کہ گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے احادیث اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں بات آ چکی ہے کہ یہ مہینہ کتنی برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن حالات میں آج ہم ہیں، ایک عجیب قسم کا اضطراب، بے چینی، ذہنوں پر خوف اور ذہنی اعتبار سے انسان گویا ایک منتشر کیفیت کا شکار ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، اور اس کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہے غافلوں کو جگانے کے لیے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو جب غافل دیکھتا ہے، وہ جب غفلت میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، اور کافروں یہود و نصارہ کی طرح اس دنیا اور اس کی رعنائیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی سنت رہی ہے یہ کہ وہ اپنے ایمان والے بندوں کو اس سے جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، چونکانے کے لیے ان پر اس طرح کی مصائب اور مشکلات کو ڈال دیتا ہے، تاکہ بندے ان مصائب سے پریشان ہو کر گھبرائیں اور اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بات بار بار ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ لیکن جب کوئی قوم اللہ کے جگانے پر بھی نہیں جاگتی اور الٹا سرکشی اس کی بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے جو ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم مسلمانوں کے اوپر یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ آج کیوں ہم ان حالات میں مبتلا ہیں، کیوں آج ہم پر پے بپے یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہمارا ایک ذہن بن گیا ہوا ہے، بس ایک احتجاجی ذہن، کہ بس ہر چیز کے پیچھے ہم کو یا تو کسی کی سازش نظر آتی ہے یا پھر کسی کا تعصب نظر آتا ہے۔ ہم اپنے اعمال پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اگر ہمارے گھروں میں کچھ کم زیادہ ہو رہا ہے، بار بار کوئی بیمار ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، کاروبار مندہ پڑ رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں رہی، تو اس میں بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کبھی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کبھی رزق کو تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آزمائش ہوتی ہیں۔
نہ کسی کو رزق زیادہ دینا اس کی خوشنودی کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اس کا محبوب ہے، اور نہ کسی کو غریبی میں یا تنگ دستی میں مبتلا کرنا یہ اللہ کے غضب کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ چیزیں تو امتحان ہیں۔ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، یہ بھی آزمائش کا راستہ ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، یہ بھی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ اب جو رزق کی کشادگی میں بھی اللہ کا شکر گزار بنتے ہیں اور نعمتیں پا کر پھول نہیں جاتے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہو جاتے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور جو تنگ دستی اور غریبی میں بھی اللہ کی ذات کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کو شکر گزاری کے بدلے جنت ملے گی، ان کو صبر کے بدلے جنت ملے گی۔ یہ سب باتیں قرآن نے بار بار پھیر پھیر کر ہر پارے میں بیان ہوئی ہیں، کہیں مختصر کہیں تفصیل کے ساتھ مختلف انداز۔ مگر اب ہمارے پاس تو اس کتاب کو نہ پڑھنے کا وقت ہے، نہ سننے کی توفیق ہے، نہ سنانے کی توفیق ہے۔ اور اب تو یہ لاک ڈاؤن کی بلا چل رہی ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کو رمضان میں خدا یاد آتا ہے، رمضان میں دین یاد آتا ہے، رمضان میں نماز یاد آتی ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ وبا کے زمانے میں اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہے، تابعین نے اس پر عمل کیا ہے، ہمارے مسلم حکمرانوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ مساجد بند کی گئیں، لوگوں کو مسجدوں سے روکا گیا، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے پاس ایک مومن کی جان ہر عبادت سے بڑی ہے، ہر عبادت سے بڑی ہے، کہ وہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور دوسروں کی بھی جان کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ اس دنیا میں اس کی سب سے بڑی امانت ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اس کو لے لیتا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ مگر لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ حالانکہ وہ جس نماز کے لیے بھاگ کر آ رہے ہیں، نہ سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، جبکہ سال کے پورے 11 مہینے وہ فرض تک چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو فرض کو چھوڑ دیتا ہے اس کی نفل اور سنت تو فرشتے ویسے ہی منہ پہ دے مارتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی وہ۔ مگر ایسا جوش چڑھتا، اور جوش بھی کائے کا، مزے لینے کو آتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھے بھاگ پانی پینے، 2 رکعت پڑھے بھاگ پیشاب کو، 2 رکعت پڑھے بھاگ نیچے، وہ ادھر دیکھ وہ ادھر دیکھ، 2 رکعت پڑھے وہ دجال ساتھ میں ہے شیطان، وہ اٹھائے گی وہ شروع۔ نماز بھی کون سی پڑھ رہے ہیں؟ تسبیحات پڑھنے کی تک توفیق نہیں۔ رمضان جیسا نیکیوں کا مہینہ جس میں ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ جو ثواب دگنا کر دیتا ہے، بڑا چڑھا کر دیتا ہے، جس کے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب قسم کی رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے، پورا مہینہ رحمت، مغفرت اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، پورے مہینے کے اوپر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی رہتی ہے، اور بندے مومن کے ایک ایک نیک عمل کو اللہ انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، فرصت ہی نہیں ہے۔ اتنے بے چین سلام پھیرے فرض کر کے اٹھ کر بھاگتے ہیں۔ تسبیح پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار کیے ہیں فرض نماز کے بعد، وہ تک کی توفیق نہیں، اتنے مردہ۔ اب جوش دکھا رہے ہیں، بس نہیں ہم تو آئیں گے کچھ بھی ہو، وبا ہے، سازش ہے، ہم نہیں ڈرتے۔ یہ سب نتیجہ ہے دل کے مردہ ہونے کا۔ دل جب مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں میں جب خدا کے خوف، خدا کی محبت، دین کی عظمت، نبی کا مرتبہ و مقام اور کلمے کے تقاضے کی ہیبت نہیں بیٹھتی نا، یہ ایسی دنیا پرستی کا دل ہے۔ یہ دنیا پرستی میں ننھے کے پھیر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر بھی کئی لوگ تو روزہ نماز اسی لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کمانا ہے، کیونکہ وہ ان کے کام ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کے وہ کام نہیں کر سکتے، بھوکے مر جائیں گے۔ اب کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ اسی لیے رہ رہے ہیں کہ اچھا خاصا کھانے پینے کو مل جاتا ہے، دوسروں کے یہاں سے بھی آ جاتا ہے، اپنے یہاں بھی بن جاتا ہے۔ یہ روزہ جس سال فرض ہوا نا، سن 2 ہجری کا مہینہ تھا، پہلا سال رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور اسی میں جنگ بدر ہو گئی۔ صحابہ اکرام کے پاس پیٹ بھر کر تو کیا، مٹھی بھر کر کھجور تک نہیں ہوتی تھی موجود کہ اس کو کھا کر وہ سحری کر لیں اور افطار کے بعد میں اس کو کھا کر پانی پی لیں، وہ تک نہیں تھی۔ اور اس میں اوپر سے روزہ فرض اور اوپر سے جہاد، اوپر سے جہاد، وہ بھی اپنے سے 5 گنا طاقت کے ساتھ۔ انہوں نے نمازوں اور روزوں سے ایمان کی قوت میں اضافہ کیا تھا۔
وہ اچھے اچھے کھانے کھا کر شربت پی کر خالی وٹامن ڈی، وٹامن سی، وٹامن B12، وٹامن B کمپلیکس اور گلوکوز ڈی، یہ اس سے ذرا حرارت آتی ہے، انرجی ملتی ہے، ذرا سلائن چڑھا لیتا ہوں، ذرا ہاتھ پاؤں میں جان آ جائیں گی، گل گئی طبیعت، بہت گل گئی ہے، کیا تیر مار لیا، کائے میں گل گئی طبیعت؟ نہیں بولے آج صبح سحری میں 2-2.5 روٹی کھائی گئی اور شکرن بھی نہیں بنائے تھے، بولے ٹائم ہوگا، شکرن نہیں کھایا، بولے وہ شکرن کھا لینے سے ذرا شکر دے جسم میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے مومن کھانے کے لیے جیتا، اللہ کی ذات تو مومن پر ایسی مہربان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ایک ہاتھ سے کھاتا ہے، کافر 7 ہاتھوں میں کھاتا ہے۔ مومن کو تھوڑا سا رزق بھی جب وہ اللہ کا نام لے کر پا کر حلال رزق کھاتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اس جو کی روٹی کے ساتھ، ان سو کی کھجوروں کے ساتھ علی ابن ابی طالب نے در خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا، اسی سو کی کھجوروں کے ساتھ ایک کھجور افطار میں، ایک کھجور سحر میں کھا کر پا پیادہ دھوپ میں چل کر کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہاں کائی کی گلاوٹ آ رہی ہے تو پتہ نہیں، بے چین طبیعت، تراویح کا بہت شوق، فرض کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے ذکر سے کوئی لینا دینا نہیں، اتنے بے چین، اتنے غافل کم بخت کہ بس سلام پھیرے کے بھاگ اٹھ کر، سلام پھیرے اٹھ کر بھاگے، نکالے موبائل اپنا دجال، شیطان پاس میں 24 گھنٹے، نہ فجر کے وقت میں اللہ کا ذکر، نہ نبی پر درود، نہ یہ مغرب کے وقت افطار کے وقت اللہ سے دعا، نبی پر درود، کچھ نہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسی عبادتوں کا اور ایسی زندگیوں کا؟ کیا مل گا اس سے؟ پورے مہینے کو اتنا خاص بنا کر نازل کیا اس نے، قرآن نازل کر کے اتنی بڑی نعمت عطا کر کے اس کی شکر گزاری کا اس نے ایک راستہ بتایا، پھر اتنے ہی پر بس نہیں کیا، رحمتوں اور مغفرتوں کو پورے مہینے کے اوپر سائے کی طرح پھیلا دیا۔ ایک ایک عمل بندے مومن کا، ایک ایک ذکر بندے کی زبان جو کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کس قدر قبولیت کا اور مرتبے کا اور اعزاز کا وہ درجہ پاتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سرتاپا گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا، وہ نبی جس پر قرآن اترا، وہ نبی جس نے اللہ کی رحمت سے ہم کو آشنا کیا، وہ نبی جس نے اللہ کی معرفت ہمیں عطا کی، وہ نبی جس نے بندگی کا سلیقہ طریقہ سکھایا، وہ نبی جس نے ہمیں دنیا کے دھوکے سے آگاہ و آشنا کیا۔ ارے کروڑوں کے مکان بناتے بناتے رہ بھی نہیں پائے اور قبروں میں جا کر سو گئے نا۔ بینک بیلنس، کھیتیاں، مکان، ملے، جائیداد سب دھری رہ گئی نا۔ کیا ساتھ گیا؟ کس کے لیے مر کر رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وقت نہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ سارے رمضان زندگی کے گزرتے چلے گئے، نماز ہی نہیں بنا سکے اپنے آپ کو 5 وقت کا، اللہ کے ذکر میں کثرت نہیں حاصل کر سکے۔ بار بار قرآن کہہ رہا ہے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ارے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیابی ملے۔ نہیں، کمپلسری نہیں ہے، نیسیسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپشن ہے، جی میں آیا کرو نہیں تو مت کرو، فرض کر لیے ہو گیا۔ اور دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ دھندا کر لوں، وہ بزنس کر لوں، اس میں اتنے مل جائیں گے، اس میں اتنے مل جائیں گے، یہ پلاٹنگ کا کاروبار کر لوں، اس کو دھوکہ دے دوں، یہ سود کھا لوں، وہ سودی کاروبار کر لوں، توبہ کر لوں، استغفار، ختم بات۔ منافقت، کھلواڑ کر رہے ہیں دین سے، اللہ کے نبی کے احکام سے کھلواڑ۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسا جی میں آتا ہے نا، جب فرض کا سلام پھیرتے اٹھ کے بھاگتے ہیں، ایسا جی میں آتا ہے کہ اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دینا۔ کیوں 2 جان پہ آ رہے، کیوں اتنی ہوشیاری اور دینداری بتا رہے، پھر اوپر سے عقل مند تو بہت ہو گئے، علم بھی بہت ہو گیا ہوا ہے، مگر دنیا کا
دین کا نہیں، دین کا شعور حاصل ہونا سب کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اللہ کے ذکر سے انسان کو لگاؤ کا پیدا ہونا یہ اللہ کا اس پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ نہیں وہ ضروری نہیں ہے، نیسیسری نہیں ہے۔ اللہ کا دین آسان ہے۔ یہ مولوی ملاؤں نے، عالموں نے اس کو بہت سخت کر کے رکھ دیے۔ ان میں ٹیلنٹ نہیں رہتا، بیوقوف رہتے یہ، ان کو اپڈیٹ کچھ بھی نہیں رہتا، یہ سب آؤٹ آف ڈیٹ رہتے۔ ارے ہوش کے ناخن لو اور ذرا مستی سے باہر آؤ، اپنی غفلت سے دور ہو، اپنے آپ کو کرو۔ دیکھو کیا فرما رہی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ اس نبی معصوم کے بارے میں جس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کا اعلان قرآن نے کیا ہے، جو ہر خطا ہر گناہ سے پاک ہے۔ اس کے بارے میں ام المومنین کیا فرما رہی ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں عبادات میں جتنی سخت محنت کرتے تھے اتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ کو اس کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ حالانکہ آپ تو رمضان کیا غیر رمضان بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں 24 گھنٹے ہماتن مصروف رہتے تھے آپ، ہماتن۔ پھر آپ کے وہ صحابہ جن کو رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوا ہے، جن میں سے بہت سوں کے نام بنام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر جنت کی بشارت دی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں کیسے ڈوبے رہتے ہیں۔ سنت و نوافل کا اہتمام کیسا ہے ان کے پاس، تلاوت قرآن کا اہتمام کیسا ہے ان کے پاس؟ نہیں، آئے بس بے ذہنی کے ساتھ غفلت کے ساتھ آتے ہیں۔ غافلوں کی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، یہ یاد رکھو، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ پتہ نہیں کتنے عقل مند ہو گئے، کتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے، کتنے علم والے ہو گئے، ان کا آئی کیو کتنا بلند ہو گیا، ان کا جنرل نالج کتنا اونچا ہو گیا کہ اب دنیا کو انہوں نے جانچ لیا، پرکھ لیا ہے، اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں محمد رسول اللہ کے بارے میں ام المومنین گواہی دے رہی ہیں، بتا رہی ہیں امت کو کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ عبادت میں سخت محنت کیا کرتے تھے۔ یہ تو پورے مہینے کی بات۔ دوسری متفق علیہ روایت اسی ام المومنین سے، اس میں دیکھو اور کیا ہو رہا ہے، عام دنوں سے زیادہ رمضان میں محنت، اور پھر رمضان میں اور مخصوص ایک معاملہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ متفق علیہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ عام مہینوں سے، عام دنوں سے زیادہ رمضان میں سخت محنت کرتے عبادت میں، پھر رمضان میں بھی جب آخری عشرہ آتا تو آپ کمر کس لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ اٹھو، اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کی خوشنودی برس رہی ہے، حاصل کر لو۔ کچھ بھی نہیں، تاخراتوں کا انتظار ہے، کاہے کے واسطے؟ ذرا سا لائف انجوائے کرنے کا موقع مل جاتا ہے لوگوں کو، لائف انجوائے، سلام پھیرے، بھاگ، ادھر منہ مارے حریص پر، وہاں سے نکلے ادھر چکن 65 دکھا، وہاں گھس گئے، وہاں سے نکلے ادھر فرنی بچی ہوئی تھی وہ مار دیے، کیا ہے تو بولے تاخرات۔ سارا سال قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں، اب پروگرام بنا کے درس دیتے، درس دیں گا، انہیں تقریر کریں گا، انہیں یہ کریں گا، انہیں درس حدیث دیں گا، اور یہ آئیں گے، وہ ادھر سے آ رہے، ادھر سے آ رہے۔ یہ ایسے رمضان ہوتا ہے؟ رمضان المبارک
کیسے گزارا جائے، یہ محمد رسول اللہ نے اپنی سیرت سے، اپنے صحابہ کو، صحابہ نے اپنی زندگی اور اپنی سیرت سے اپنے شاگردوں تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگردان رشید علماء حق نے ہر دور میں مسلمانوں کو بتایا کہ رمضان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ 3 کام بڑھا دیا آپ نے اس آخری عشرے میں، اور کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آیا 3 کام بڑھا دیے اس میں آپ نے، اور کہ اس عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور اس کے بارے میں فضیلت یوں بیان فرمائی آپ نے کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ یہ رات بڑی خیر و برکت کی ہوتی ہے، اور یہ ہر سال آتی ہے رمضان میں۔ دیکھو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے، اللہ نے اس رات کو صرف اس رمضان میں نازل کر کے روک نہیں دیا جس رات میں کہ قرآن کا نزول شروع ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلکہ اللہ نے اپنے نبی، آخری نبی کی امت پر یہ مزید فضل کرم اور احسان فرمایا کہ اس رات کو ہر سال کے رمضان میں رکھتا ہے، اور اس میں حکمت بھی یہی رکھی گئی کہ اس کا وقت نہیں بتایا گیا، مخصوص نہیں بتایا گیا کہ یہ تاریخ میں ہی یہ رات ہوتی ہے، تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی، اس کا ذکر اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کر لیں، اور اس تلاش میں ان کو لیلۃ القدر بھی مل جائے، اور اس کی تلاش میں جو راتیں انہوں نے مزید جاگی ہیں اس کا مزید اجر بھی اللہ ان کو عطا فرمائے۔ اللہ اس کا رسول تو یہ چاہتا ہے۔ یہاں ہماری حالت ہی دیگر ہے، یہاں تو جیسے جیسے رمضان اپنے آخری دور میں جاتا ہم ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے، ہماری عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، 15 روزے تک تو کچھ نہیں ہوا، بولے اس کے بعد ذرا طبیعت میں گلاوٹ آ گئی تو، اور یہاں پر حکم کیا ہو رہا ہے کہ آخری عشرے میں سخت محنت کرو، عبادت میں سخت محنت کرو۔ اس کے لیے طریقہ سمجھایا، ایک یہ کہ رات کو شب قدر تلاش کرو، دوسرے اعتکاف، 10 روز کا اعتکاف آخری عشرے کا، اگر 29 روزے ہوں تو 9 روز کا، تاکہ بندہ دنیاوی معاملات سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، یکسو ہو جائے۔ اب 1.5 شانے بول سکتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگ کہ اس کی کیا ضرورت تھی، انسان کو بہت سے کام ہوتے ہیں، 4 پیسے کمانے کا ٹائم ہوتا ہے رمضان میں، عید برات کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ پریشان وہی لوگ ہیں، ورنہ تو ایک طرف دیکھا جائے تو اللہ نے یہ بہترین اور سنہرا موقع دیا تھا کہ ہم اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا اپنی امت کو، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور سنت اور نوافل گھروں میں ادا کیا کرو، جا کر سنت نوافل گھروں میں ادا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب یہ لاک ڈاؤن میں بہترین موقع اللہ نے دیا ہوا ہے کہ آدمی اپنی بھی تربیت کرے۔ ارے عبادت کا مقصد ہی ہے اپنے نفس کا تزکیہ، اپنی تربیت کرنا، وہی نہیں ہو رہا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ بہترین موقع تھا لاک ڈاؤن میں کہ گھروں میں ہم جماعت سے نماز قائم کرتے، عورتیں بچے سب جماعت سے نماز ہوتے دیکھتے، اللہ کا کلام پڑھے جاتا، گھروں سے ذرا نحوست دور ہوتی۔ وہ تو نحوست ہم پھر واپس بلا لیں گے، عید کے دن ہی چاند دکھتے وہ الگ بات ہے۔ جیسی عید کا چاند دکھا اس کو تو فوراً ٹی وی کا بٹن آن ہو جائے گا، موبائل کے اوپر وہ اپنے شروع ہو جائیں گے۔ بہت بے چین ہے ابھی تو، بے چینی اس کی ہے ان کو ابھی، یہ جو سلام پھیر کے بھاگتے ہیں نا ان کو بے چینی ہوئی ہے، وہ شیطان ان کو ابھی چین نہیں لینے ذرا، ان کا نفس بے چین ہے، کیونکہ شیطان اور بھوت پلیت جنات آصف خبیث جو رہتے ہیں نا وہ اللہ کے ذکر سے گھبراتے ہو۔ جس کے اوپر آصف کا اثر ہے اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کرو، اس کی حرکتیں شروع ہو جاتی، ناچنا شروع کر دیتا انہیں۔ مومن کے دل کو تو سکون ملتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ بلغم ہو گیا ذرا سا، رپورٹ آئی
15% बलगम में कोरोना के चांसेस, मर जाता है। ये मोमिन, एक तरफ ये हाल और दूसरी तरफ कुछ जवां मर्द ऐसे हैं, अरे मास्क लगाओ रे, कुछ नहीं होता, हम तो मैयत को नहलाए भी गए भी और कुछ नहीं होता। अरे ऐसा नहीं है बाबा, ये है आम बीमारी है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई बीमारी मारती नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कैंसर और कोरोना के हाथ में नहीं है ना। ईमान ही नहीं है ना, मगर सोचेंगे कहाँ से, बस वो आया शैतान चढ़ जाएगा सर पर। एक तरफ ये, दूसरी तरफ इतना वो बेजारी और जवामर्दी बता रहे हैं। अरे ये सर्दी की बीमारी है, नमूनिया की एक किस्म है, मगर ऐसा है कि वो जो सर्दी ज़ुकाम नमूनिया है वो आदमी के वायरस से फैलता नहीं। ये वायरस से फैलने वाली बीमारी, आदमी छींकता है, थूकता है, सांस लेता है तो उसके ज़रिए हवा में फैलते हैं जरासीम इसके। और इस्लाम हुक्म देता है कि हम दूसरों को नुकसान ना पहुँचाएँ। अभी मैंने एक हदीस पढ़ी शुरू खुतबे में, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी गालिबन उसके, कि ये रोज़ा ढाल है जब तक कि इसको फाड़ ना दिया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही हदीस ज़रा और आगे बयान हुई है तबरानी के अंदर। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन इन्न सियाम जन्नतुन मा लम युखर्रिक़हा क़ीला बिमा युखर्रिक़हा क़ाला बिकिज़्बिन औ ग़ीबतिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से कहा कि लोगों, ये रोज़ा जो है ये ढाल है, जब तक कि तुम इसको फाड़ नहीं देते, इसमें शिकाफ नहीं कर देते। लोगों ने पूछा कि इसको फाड़ने का क्या मतलब, कैसे फटता है? कहा कि जब तुम बेकिज़्बिन और ग़ीबतिन, जब तुम झूठ बोलते हो या ग़ीबत करते हो किसी मुसलमान की, या किसी मुसलमान को ईज़ा पहुंचाते हो, तो फिर ये ढाल फट जाती है, इसमें शिकाफ पड़ जाते हैं। तो अब आखिरी अशरा तकरीबन आने में है, लिहाजा अपनी गफलत से हम बाज आएँ। बातें मेरी कड़वी बुरी लगी होंगी तो गालियाँ दे दो, हम कुछ नफ़ा पहुँचा तो हमारा बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं था। कल भी नहीं बिगड़ा, आज भी नहीं बिगड़ता, कल भी नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह। मगर होश के नाखून ले लो, ये मौके इंसान को बार बार नहीं मिलेंगे। अरे देखो ज़रा लोगों के हालात का जायज़ा लो, कितने बेचारे रोज़े के पाबंद, साल भर नमाज़ों के पाबंद, आज उनके घरों में पेशेंट है, डॉक्टरों ने हरामखोरों ने कोरोना के नाम पर उनको फंसाया हुआ है, परेशान हैं, ना रोज़े रख पा रहे हैं बेचारे भाग दौड़ में, ना नमाज़ें हो पा रही हैं, दिल में खुल रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह इस मुसीबत को हटा दे। अरे हमको अल्लाह ने सेहत बख्शी है, सेहत दी है, घर में अमन और आफियत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ार बनो ना। यही तो कहा था अल्लाह के नबी ने उम्मुल मोमिनीन के सवाल के जवाब में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में इतनी देर देर तक खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे कि पैर सूज जाते थे खड़े रहने से। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हर गुनाह से पाक हैं, फिर ये इस कदर क्यों आप तकलीफ़ में अपने आप को डालते हैं? आपके पैरों मुबारक पर सूजन आ जाती है खड़े रह रहकर। कहा ऐशा, मेरे रब ने मुझ पर जो इतने एहसान किए हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? हमको एहसास है कुछ अल्लाह की इन नेमतों का जो उसने हमको दी है, शुक्रगुज़ारी का जज्बा उभरा हमारे अंदर। क्या बिगड़ जाएगा अगर अल्लाह का जिक्र कर लोगे 10 मिनट बैठकर? कौन से तुम्हारे मिल डूब जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे, बिजनेस ख़त्म हो जाएंगे, खेतियां जलकर राख हो जाएंगी अगर एक पारा तिलावत कर लोगे? क्या बिगड़ जाएगा अगर सोते वक्त अल्लाह का जिक्र करके नबी पर दुरूद पढ़कर सो जाओगे? यही ना कि मौत अल्लाह ताला की तरफ से आएगी राहत का पैगाम लेकर, उसकी खुशनुदी लेकर, कब्र का अंधेरा दूर होगा, पुल सिरात का रास्ता आसान होगा, जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। मगर नहीं, इसकी तौफीक ही नहीं है। अक्लमंद बहुत हो गए हैं, इल्म बहुत आ गया हुआ है, दीन को असलाफ से ज़्यादा समझने लग गए, सहाबा से ज़्यादा नेक हो गए। ज़रूरत नहीं रही इनको अल्लाह के ज़िक्र की, सुन्नत और नवाफिल इबादत की अदायगी की, एहतमाम की, कुरान की तिलावत की। नहीं, वक्त है इनके पास खाली मोबाइल के लिए, यारों के लिए, हंगामों के लिए, या फिर अपनी दुनिया के कारोबार के लिए। बाकी अल्लाह के ज़िक्र उसकी इबादत के लिए नहीं।
تیسرے عشرے میں یہ دوسری عبادت آپ نے بڑھائی ہے. ایک تو تاخراتوں کو تلاش کرنے میں، شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا آپ نے، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی. یہ بہت بابرکت رات ہے، اس کی برکت سے جو محروم ہو جائے گا وہ ہر برکت سے محروم کر لے گا اپنے آپ کو. اور پھر آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی راتوں میں کھڑے ہوا شب قدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ معاف کیے جائیں. دوسرے اعتکاف، تاکہ دنیا کی جھنجھٹ سے تھوڑا انسان کا دل اور ذہن کٹے اور اللہ کی طرف راغب اللہ کی طرف. مگر دنیا پرستی سے فرصت نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، تم میراث کا مال بھی سمیٹ کے کھاتے ہو اور مال کی محبت میں گرفتار ہو. وراثت کھا جا رہے ہیں، حق کھا جا رہے ہیں، دوسروں کے اوپر الزام دے رہے کہ انہوں نے حق مار دیے. روزہ بھی تو اس کا ہی قبول ہوتا ہے نا جس نے حلال رزق سے سحری کیا اور حلال رزق سے افطار کیا. اور یہاں تو حال یہ ہے اس امت کا کہ عام طور سے اب تو لاک ڈاؤن ہے پھر بھی چل رہا ہے، یہ جو حرام خوری کرنے والے ہوتے ہیں جن کے کاروبار میں حرام پوری طرح شامل ہوتا ہے، وہ ذرا زیادہ رمضان میں کھانے پہ جاتے ہیں. اور ہم تو ٹھہرے ہی کھانے کے بھوکے، ہم کو تو زندوں کا بھی مردوں کا بھی کھانا ہی ہونا. دین تو سیکھتے نہیں، زندوں کے مردوں کے کھانے ہونا. جھگڑے پیدا کرتے ہیں، فتنے اٹھاتے ہیں برادریوں میں. اے فاتحہ کیوں نہیں دلا رہے، کیلے پھٹانے نہیں کھلا رہے تیجے کے، تو کیا ہوگا 10واں تو کرو. کون سے دین میں ہے یہ، کس کی شریعت میں ہے، کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ باپ دادا کا کلمہ پڑھتا ہے، جاہل باپ داداؤں کا. تیری برادری قانون ہے، شریعت ہے، ارے ایمان کا دعویٰ کر کے کفر کا کلمہ بکتا ہے. احساس بھی نہیں ہوتا کم وقتوں کو، شرم بھی نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے کیسے ہم شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ جو چیز شریعت میں نہیں ہے ہم اس کو کیسے لازمی اور ضروری قرار دے رہے ہیں؟ اور کیوں اس پر ہم جھگڑا اور فتنہ کھڑا کر رہے ہیں؟ اور اوپر سے الزام پھر ان کو دیتے ہیں جو قرآن و سنت کی بات بتاتے ہیں کہ تم فتنہ مت پھیلاؤ، یا پھر ان کو جاہل بتاتے ہیں. کھانے کو ہونا بس. ٹاک شبوں میں بھی کیا ہے، صبح دیکھو تو وہی تبصرہ رہتا، تحریک کیا بنی تھی، بس غضب بنایا وہ، پیٹ بھر گا مگر دل نہیں بھر رہا تھا. وہ تو اذان ہو گئی نہیں تو ایک پلیٹ تو اور دباتا تھا. اور شہروں میں تو پھر بڑے بڑے دھنا سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اے فرائی فش اور تمہارے کدو کی کھیر، بادام کی کھیر اور خوبانی کا میٹھا. اور وہ جب دیتے ہیں سوچنے کا کام ہی نہیں، بسم اللہ، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، سیٹ کے دیے ہوئے اس پہ افطار کر رہا ہوں، حلال حرام، اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ. چلنے دیں، کھائے گا روزہ. کیسا رزق حرام تو ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیتا ہے، تو ختم کر دیتا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں ہے ہم کو، دیکھنا ہی نہیں ہے ہم کو، کیونکہ اس کی طرف رجوع ہو ہی نہیں رہے نا ہم. اب یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، ذرا سا اپنے نفس کو قابو میں کرو. روزے سے جو تربیت حاصل کرنا ہے، روزے کا جو مقصد ہے، اس کو ذرا پانے کی دعا بھی مانگو اپنے رب سے اور کوشش بھی کرو. یقیناً اللہ جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے، جو مغفرت چاہتے ہیں ان کو معاف کرتا ہے، جو رحمت چاہتے ہیں ان کو رحمت سے سرفراز بھی کرتا ہے. اپنے رب سے ہدایت مانگو، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مانگو، قرآن کی روشنی سے اپنے ذہن کو منور کرنے کی دعا مانگو. کیسی کیسی دعائیں آئی ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے نہ دیکھتے ہیں. ایک دعا ہے، دیکھو کتنی زبردست دعا، اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک. اے اللہ اس رمضان کے مہینے کو اپنی خوشنودی پر ختم فرمانا. یعنی جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم مثال میں ہو کہ تو ہم سے خوش ہو گیا ہوا. اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک واجرنا من عقوبتک ونیرانک. ارے اللہ ہم کو اپنی سزا سے اور اپنی آگ سے بچا لے. وجل معالنا الی جناتک، اور ہماری امیدیں، ہمارا انجام سب کچھ جنتوں تک پہنچا دے. بہت سی دعائیں ہیں، معصور دعائیں، اور دعا اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں.
عربی میں ہو تو بہت اچھا، لیکن اگر عربی میں یاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ دیکھیں، اور عربی میں جو دعائیں یاد ہیں اس کا بھی ترجمہ دیکھ کر ہم پڑھیں۔ خالی کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہو معلوم نہیں، کیا مانگا دعا، وہ یاد کر رہے تھے بولے اللہم انی ظلمت نفسی، وہ پڑھا ہوا، تو مطلب کیا ہے اس کا، وہ جائے گی۔ تو ایسی غفلت کے ساتھ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ مانگ کیا رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ آداب دعا میں یہ بھی چیز شرط ہے کہ دعا کا آدمی کو ادب یاد ہو، دعا مانگنے کا طریقہ سلیقہ، اور اس کے بعد اس پر یقین ہو کہ میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں وہ خالی ہاتھ اپنے بندوں کو کبھی نہیں لوٹاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو اللہ کی رحمتوں سے سرشار کرنے کے لیے، قبر کے اندھیرے سے بچانے کے لیے، دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ساری چیزیں خود بھی کی ہیں، کھول کھول کر بیان کی اور بتایا، ابھارا کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ یہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، آخری عشرہ اور زیادہ اس کا قابل ذکر ہے اور قابل توجہ ہے، اس میں عبادت کرو، طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو، اعتکاف کرو، اور اس میں تیسری عبادت آپ نے لگائی ہے صدقہ فطر ادا کرو۔ اب یہ زکوٰۃ اور صدقہ جو نماز کے ساتھ ہے، نماز روزہ یہ تو اللہ کے حقوق میں ہے، زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے۔ اسلام دونوں حقوق سے مل کر پورا ہوتا ہے، ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے، آدمی اسی وقت متقی بنتا ہے جب ان دونوں حقوق کو وہ ادا کرتا ہے صحیح طریقے سے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم پھر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے اور رمضان سے اس کا جو تعلق ہے، اس سے ہمیں کیا چیز سمجھنی ہے اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اے باری الہ، اس وبا، اس پریشانی، اس مصیبت، اس فتنے سے جو لوگ جھوج رہے ہیں ان پر اپنا رحم فرما، اور ہمیں تو نے اس سے محفوظ رکھا ہے، ہمیں اپنی اس نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے دوست احباب، اعزاء، اقارب اور جو بھی اہل ایمان اس دنیا میں، اس وطن میں، اس ملک میں، اس بستی سے باہر تمام خطۂ زمین پر جو بھی اہل ایمان ہے رب، تیری منشا تیری رضا کے مطابق تجھ سے آن ملے ہیں، ان پر اپنا فضل فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو نور ایمان سے منور فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی آخرت کو سنوار دے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ جو بیمار پریشان حال ہیں رب، ان پر اپنا فضل فرما، ان پر اپنا کرم فرما، انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، انہیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اس مبارک مہینے کی ان جاتی ہوئی ساعتوں کو اچھی طرح سے اپنے ذکر، فکر، عبادت، تلاوت قرآن، نبی پاک پر درود اور آخرت کی تیاری اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اختیار و استعمال کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرما دے۔ اس مہینے کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا شرف پانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔